سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، مسائل حل ہوتے ہیں۔ ناظرین، اسماء الحسنہ میں سے آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو اسماء الحسنہ، دو اسم پاک الفتاح اور العلیم، اس کے خواص میں آپ کو عرض کرتا ہوں اور ان کی خصوصیات، ان کی تاثیریں کیا ہیں، کن مسائل کے حل کے لیے ان اسماء کا ورد کیا جاتا ہے، وہ آج انشاءاللہ الکریم میں آپ کو عرض کروں گا کہ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ الفتاح اس میں مبارک کا خاصہ یہ ہے کہ اس کی برکت سے مشکلات یہ آسان ہو جاتی ہیں، دل روشن ہو جاتا ہے، کامیابی کے اسباب حاصل ہو جاتے ہیں۔ یعنی وظیفہ ایک ہے اور اس کے فضائل بہت زیادہ ہیں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوگا الفتاح، اسم پاک کو پڑھنے کا طریقہ اور وقت اس کا یہ ہے کہ جس نے نماز فجر کے بعد اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر، سیدھا ہاتھ رکھ کر 71 مرتبہ 71 ٹائمز اول اور آخر درود پاک کے ساتھ اس اسم پاک کو پڑھا تو اس کا دل یہ روشن اور منور ہو جائے گا اور الحمدللہ عز و جل اس کا کام آسان ہو جائے گا، اور اس وظیفے کی برکت سے رزق میں بھی وسعت اور کشادگی ہو جائے گی۔ اور اسماء الحسنہ میں سے دوسرا اسم پاک العلیم، اس اسم مبارک کا خاصہ یہ ہے کہ اس کا ورد کرتے رہنے والے کو علم اور معرفت حاصل ہوگی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں معرفت کے خزانے ہمیں نصیب ہو جائیں، علم نافع ہمیں نصیب ہو جائے، تو اس اسم پاک کی کثرت کرتے رہیں، یا علیم یا علیم یا علیم یا علیم، یہ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ الکریم برکتیں حاصل ہوں گی۔ اور یاد رکھیے گا ناظرین کہ یقیناً دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی کا حل اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امام حسین اور امام حسن کا ایک بڑا کمال کا ایک لقب ہے۔ بہت سارے القاب بڑے بڑے بزرگوں کو ملے مگر یہ لقب کسی اور کو نہ ملا، اور وہ یہ ہے راکب دوش مصطفیٰ۔ علماء بیٹھے ہیں، یہ کمال کی بات ہے۔ راکب کس کو کہتے ہیں؟ راکب کہتے سواری کرنے والے کو، سوار کو، ٹھیک ہے۔ دوش کہتے کاندھوں کو، یعنی نبی پاک کے کاندھوں پر سواری کرنے والے۔ ایک بار نبی پاک امام حسن کو کاندھے پر اٹھا کے کہیں جا رہے تھے تو ایک صحابی رسول نے بڑے پیار سے کہا، حضور اے برخوردار تمہاری سواری کتنی اچھی ہے۔ بڑا پیار سے نبی پاک کے کاندھوں پر تھے کہ برخوردار تمہاری سواری کتنی اچھی ہے۔ نبی پاک نے بڑی محبت سے فرمایا، یہ بھی تو کہو سوار کتنا اچھا ہے۔ لک ایٹ دا لو، لک ایٹ انٹریکشن کیسا تھا، پیار کیسا تھا، محبت کیسی تھی۔ امام حسین کی سٹارٹنگ سنو، آپ مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے، اور ایک اور بڑی یونیک بات شاید آپ کو پہلے نہ سنی ہو، امام حسن اور امام حسین وہ ہیں کہ ان کا جو دوسری زبان میں لفظ جو نام بنتا ہے وہ شبیر اور شبر بنتا ہے، مگر یہ جو نام تھے نا حسن اور حسین، آج ایک بڑا یونیک معاملہ چل رہا ہے، چلے لگے ہاں تو اس پر بھی کچھ بات کر لیں کہ لوگوں میں کمپٹیشن چلا ہوا ہے کہ یار بچے کا نام جب بھی رکھیں نا تو ایسا رکھیں جو پورے خاندان میں کسی کا نہ ہو۔ اب یہ یونیکنیس کے چکر میں ایسی بڑی بڑی غلطیاں ہو رہی ہیں، اور جناب کبھی غیر مسلموں والے نام رکھ لیتے ہیں، کبھی ایسا نام رکھتے ہیں جس کا کوئی معنی ہی نہیں بنتا، اور کبھی ایسا نام رکھتے ہیں جس کا معنی بڑا ہی خراب بنتا ہے، لیکن بس الگ سے ہونا چاہیے۔ بھائی کیوں الگ ہونا چاہیے؟ انبیاء کے نام پر، صحابہ کے نام پر، اہل بیت کے نام پر ہمارے بچوں کے نام ہو تاکہ ان کی برکتیں ہمیں نصیب ہونا۔ امام غزالی تصوف کے امام ہیں، علماء بیٹھے کبھی بیٹھ کے پوچھئے گا ان کا نام کیا تھا، ان کے والد ان کے دادا کا کیا نام تھا۔ سنو، امام غزالی کا نام محمد، ان کے والد کا نام محمد، ان کے دادا کا نام محمد، آپ کا نام لکھا اس طرح جاتا ہے محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی۔ ہم کہتے نہیں جناب یہ نام تو خاندان میں ایک ہو گیا، اب دوسرا نہیں چاہیے، ہیں؟ ایسا نہیں کیا کریں۔ برکتوں کے لیے نبی بیٹا جب بھی پیدا ہو، امیر اہل سنت کا بڑا پیارا انداز ہے، نام رکھتے ہیں محمد۔ اب پکارنے کے لیے کسی صحابی رسول، کسی اللہ کے ولی کے نام پر نام رکھیں تاکہ اس کی برکتیں نصیب ہوں۔ تو بہرحال لیکن یہ نام کیسے تھے؟ اللہ اکبر۔ حسن اور حسین روایتوں میں ملتا ہے یہ نام جنت سے جبریل امین لے کر آئے تھے، اور ان شہزادوں کے نام رکھنے سے پہلے یہ نام دنیا میں کسی اور کے نہیں تھے، گویا یہ مخفی رکھے گئے تھے۔ جب ان کے نام رکھے گئے تو اس کے بعد یہ نام پھر اب ان کی چاہت میں دنیا بھر کے لوگ رکھتے ہیں، اور رکھنا بھی چاہیے۔ بہرحال
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ سٹارٹنگ دیکھیں. ہمارے گھر میں بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ کوئی بزرگ کان میں اذان دے دے اور ان کے زبان سے لگ کر کوئی خوراک، کوئی گٹی جو ہے وہ بچے کو کھلائی جائے. اچھی بات ہے، کرنا چاہیے. مگر امام حسین کی قسمت پر ہماری جانیں قربان کہ آپ کے کانوں میں سب سے پہلی آواز اگر کسی کی گئی ہے تو وہ رسول پاک کی آواز گئی ہے. اللہ کے حبیب نے سنایا کیا آپ نے نواسے کو؟ اللہ اکبر. ذرا سوچو، حبیب خدا کی آواز ہے اور حبیب خدا اللہ کا نام سنا رہے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. نبی پاک نے اذان دی ہے امام حسین کے کانوں میں. اور پھر جو سب سے پہلی خوراک امام حسین کے منہ میں گئی ہے، گٹی، نبی پاک کو کھجور چبا کر بھی دے دیتے. اللہ اکبر. براہ راست ڈائریکٹ نبی پاک نے اپنی مبارک زبان امام حسین کے منہ میں دے دی ہے. پہلی خوراک لعاب مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو خاری کنویں میں جائے تو میٹھا کر دے، جو زخموں پر لگے تو زخم اچھا کر دے. لعاب دہن پر بات کریں تو گھنٹوں درکار ہیں. پہلی زندگی کی خوراک امام حسین کے شکم اقدس میں جا رہی ہے تو وہ نبی پاک کا لعاب دہن ہے. ارے جس برخوردار کی، جس بچے کی ابتدا یہ ہے، اس کی پرورش کا عالم یہ ہے کہ کبھی وہ نبی پاک کے کاندھوں پر سواری کریں. سنو سنو، ایک بار میرے آقا کی ایک گود میں حضرت ابراہیم نبی پاک کے اپنے صاحبزادے موجود ہیں، دوسری گود میں امام حسین ہیں. جبریل امین حاضر ہوئے، عرض کی حضور دونوں میں سے ایک کو پسند کر لیجئے، ایک کو دنیا سے جانا ہے. حضور نے کیا فیصلہ کیا؟ سنو، چوائس دی گئی نبی پاک کو. آقا کے قلب اقدس پر خیال گزرا کہ اگر ابراہیم دنیا سے جاتے ہیں تو مجھے رنج ہوگا، لیکن اگر حسین چلے گئے تو مجھے بھی رنج ہوگا، فاطمہ بھی تکلیف میں آئیں گی، مولا علی کو بھی تکلیف ہوگی. نبی پاک نے حضرت ابراہیم کی قربانی پسند کر لی. کچھ دنوں کے بعد نبی پاک کے اپنے صاحبزادے دنیا سے چلے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اب امام حسین کو دیکھتے تو فرماتے، یہ میرا وہ بیٹا ہے جس پر میں نے اپنا بیٹا قربان کیا ہے. کمال دیکھیں، یہ وہ تھے. اب آپ کو اس واقعے کی شدت کا اندازہ ہونا چاہیے کہ کس کے ساتھ ہوا تھا. ایک اور بڑی عجیب بات، امام حسین کی شہادت کی خبر جبریل امین نے نبی پاک کو دے دی تھی کہ حضور انہیں جوانی میں کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا. مولا علی کو معلوم تھا، بی بی فاطمہ کو معلوم تھا، مگر کسی نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا نہ کی کہ یا اللہ یہ امتحان ٹال دے، یہ مشکل ٹال دے، یہ پریشانی حسین پر نہ آئے. یا اللہ یہ میری آنکھوں کا تارا ہے، اس کو نہ دیکھیں تو ہم بے قرار ہو جاتے ہیں. کسی نے دعا نہیں کی. Each and everybody is ready for that particular exam. اس امتحان کے لیے سارا گھرانہ تیار تھا. کیا میسج ملتا ہے؟ علماء برسوں سے ہمیں کربلا کا واقعہ سنا رہے ہیں. آج میں بھی آپ کو چاہوں تو پورا واقعہ کربلا سناؤں، جس کے لیے 2-3 گھنٹے کم از کم ملنے چاہیے، مگر ہم سب نے یہ واقعہ شاید کئی بار سنا ہے. میں آج آپ کے پاس جو آیا ہوں، کربلا کے اس واقعے سے میں نے اور آپ نے پیغام کیا لیا ہے، سیکھا کیا، تبدیلی کیا آئی. پہلا سبق لیجئے. امتحان کا معلوم تھا مگر تیاری تھی امتحان میں پیش ہونے کی. پیچھے نہ ہٹے، شکوے نہ کیے، شکایات نہ کی، کمپلین نہ کی، بلکہ کربلا کے میدان میں آنکھوں کے سامنے لاشیں گرتے رہے. کسی ایک اہل بیت کے فرد نے اللہ کی بارگاہ میں یہ نہ کہا کہ مولا ہم تو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ہم تو روزے بھی رکھتے ہیں، ہم تو آل رسول ہیں، اے اللہ نبی پاک تو ہمیں یہ کہا کرتے اور ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے. انہوں نے نہ کہا. اور آج ہم پر تھوڑی سی مشکل آ جائے، تھوڑی سی پریشانی، تھوڑا سا کاروبار ڈاؤن، تھوڑا سا جاب میں پرابلم، تھوڑا ڈاکیومنٹس کا مسئلہ، تھوڑا فیملی ایشو ہے، تھوڑی طبیعت خراب، کیا کرتے ہیں؟ صبر یا شکوہ، کمپلین. کبھی کبھی تو ہم کسی سے بات کریں نا، بھائی آپ کی طبیعت کیسی ہے، بعد میں احساس ہوتا ہے نہیں پوچھتے تو اچھا تھا یار. اتنی لمبی لائن ہوتی ہے شکووں کی. ارے جناب کیا بتائیں، طبیعت بھی خراب ہے، کاروبار بھی ڈاؤن ہے، گھر میں بھی بڑے مسائل ہیں، پریشان ہی پریشان ہوں. بندہ کہ یار اللہ نے اس کو کوئی نعمت نہیں دی، کوئی زبان پر شکر نہیں ہے، کوئی شکوہ نہیں ہے. پہلا میسج تو کربلا کا یہ لے کے جاؤ نا کہ زباں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے.
زباں پر شکوے رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ مشکل آئے گی، مجھے بتاؤ نا دنیا میں کون ہے جو آج کھڑا ہو کے کہہ دے مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے؟ ہر بندے کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایشوز ہیں، اور یہ زندگی کا حصہ ہے، اور اس پر صبر کیجئے، اللہ کی رضا پر راضی رہیے، اپنے آپ کو رکھیے، کیونکہ اللہ کریم نے ہمیں نعمتیں زیادہ دی ہیں، کبھی کبھی مشکل آتی ہے، بس اس مشکل کے وقت کو نکال دو، انشاءاللہ تکلیف